صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الأرض واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنانے کا مقصد، اللہ کے صرف ایک ہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان بنانے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان اس لیے نہیں بنایا کہ ہم لوگ دنیا کو کمائیں، ہم لوگ بڑے بڑے گھر بنے، ہم لوگ دنیا کی خواہشات پر چلیں، ہم لوگ دنیا کے اندر جتنے بھی فسادات ہیں، جتنے بھی خرابی چیزیں ہیں، ان سب کو وجود میں لائیں، ان سب کو پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لیے بنایا کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انسان کو بنایا ہے، میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں کئی ہزار لاکھوں کئی کروڑوں مخلوقات ہیں. مچھلی ہے، جتنے بھی دیگر اللہ کے مخلوقات ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں، سانپ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے مخلوقات ہیں. پرندے ہیں، چڑیا ہیں، کبوتر ہیں، کوے ہیں، جتنے بھی جانور دوسرے اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ان میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا اللہ تعالیٰ کسی کو بنایا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. جانوروں میں، پرندوں میں، پانی میں رہنے والے جو جانور ہیں، ہوے میں اڑنے والے جو جانور ہیں، رینگنے والے جانور جو ہیں، پیٹ کے بل چلنے والے جانور، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مخلوقات پیدا کیا ہے، ان سب میں سب سے بیسٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. کیوں؟ جانوروں کے اندر عقل رہتی نہیں، جانور کے اندر عقل نہیں رہتی، انسان کے اندر عقل نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو فضیلت دیا، ہم کو اعلیٰ بنایا، تو ہم اللہ کی کس طرح قدردانی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہم کتنی عبادت کرنا چاہیے. لیکن آج ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہمارا جو مسلمان طبقہ ہے، یہ صرف نام کے ہیں، کوئی کام کا نہیں ہے. 1% بھی مسلمان کا طبقہ کام کریں گے. اس لیے آپ جہاں بھی دیکھیں مسلمان ہر وقت ذلیل ہے،
مسلمان ہر وقت نیچے ہیں. دوسرے مذہب کے لوگ کوئی کسی کو نقصان نہیں ہے, کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے, سب اپنے اپنی عبادات اپنے اپنے وقت پر اچھے سے کر رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. عید جتنے بھی ہیں ان کے جو بھی ہیں وہ سب اپنے اپنے وقت پر آرام سے برابر 100% 100% کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی اس کے اندر آج کے جو جنریشن کے اندر اگر کوئی دب رہا ہے, اگر کوئی پست ہو رہا ہے, کسی کے اوپر بوجھ ہے, تو وہ مسلمان ہے. آج ٹارگٹ ہم کو بنایا جا رہا ہے. اس کا سب سے بڑا مقصد, سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹانا ہے, اس دھرتی سے مسلمان مٹ جانا ہے. ان کا مقصد اس دھرتی سے, اس زمین پر سے ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہنا ہے. لیکن ان کو کیا پتا ہے, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں قرآن کے اندر بتا رہا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جتنے بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ بلڈنگ ہو, چاہے وہ کار ہو, جتنے بھی انسان ہو جنات ہو, جتنے بھی چیزیں, سب کا مالک اللہ ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, صرف اللہ کی ملکیت ہے. آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چلانے والے ہیں. کب کیا ہونے والا ہے یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہمارے درمیان, مسلمانوں کے درمیان آپس میں اتحاد ایک لفظ ہے, یعنی ملاوٹ, سب ایک ساتھ متفق ہونا, سب لوگ ایک بات پر جمے رہنا, اتحاد اس کو کہتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے. آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, لیکن ہم لوگ موبائل کا اچھا بھی استعمال کرتے ہیں, غلط بھی استعمال کرتے ہیں. میرے نظریے کے مطابق ہمارے جو آندھرا پردیش, پورا اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, جتنے بھی ادھر یہ ہیں آندھرا پردیش کے جتنے بھی لوگ ہیں, بہت سے بہت 1-2% لوگوں کو بتا کہ ادھر ممبئی, مہاراشٹر, ادھر کی طرف کیا ہو رہا ہے. 1-2% لوگ جانتے ہیں, 1-2% لوگ نیوز دیکھتے ہیں کہ بھائی آج مہاراشٹر میں یہ ہوا ہے, یہ ہوا. یعنی ہر چیز کی مسلمانوں کے خلاف جو بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, 1-2% لوگ ہیں جو نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں. باقی سب لوگ یہ وہ الگ الگ جتنے بھی دیگر اخراجات ہیں, دوسرے یہ ویڈیوز وہ دیکھتے رہتے ہیں. ارے بھائی دیکھے تو کام کی چیز دیکھیں, کیا ہو رہا ہے امت کے اندر یہ معلوم کرنا ہے. مہاراشٹر کے اندر ایک آدمی, ایک ہندو پنڈت, ایک ہندو پجاری اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کر دیا. ہمیں معلوم ہے, یہ خبر معلوم نہیں, کسی کو معلوم نہیں, نہ ادھر والوں کو معلوم, نہ ادھر والوں کو معلوم, کسی کو معلوم نہیں. ایک ہندو پنڈت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس ہندو پنڈت نے گستاخی کی, نبی کو گالی دیا وغیرہ وغیرہ, نبی کی شان میں گستاخی, نبی کو برا کہا. لیکن آج ہم بھی انہی کی امتی ہیں, ہم بھی ہمارے نبی کی امتی ہیں. ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کے اوپر کچھ ریاکشن لیں. آپ دیکھو, موبائل رکھنے سے کچھ کام نہیں ہے, اس کا استعمال بھی اچھا ہونا چاہیے. کتنے ہزار مسلمان مہاراشٹر کے اندر, ممبئی کے اندر, سب لوگوں نے آواز اٹھا دی اس ہندو پنڈت کے خلاف کہ تو کون ہوتا ہے ہمارے نبی کے سامنے بولنے والا. پورے لوگ پورا دھندا مچا دیتے ہوتے. یہ صرف ان کا کام ہے, نبی صرف ان کے ہیں, ہمارے بھی تو نبی ہیں. یہ دین ہمیں ملا انہی کے برکت سے ملا. یہ جو اسلام آج ہم تک پہنچا ہوا ہے, یہ جو نماز ہے, یہ جو دین ہے, دین کا بھی جو بھی کام ہے, وہ میرے نبی اور آپ کے نبی کے صدقے ہی ہم تک پہنچا ہے. لیکن ادھر ایک ہندو پنڈت نبی کو برا بھلا کہتا ہے, نبی کو گالیاں دیتا ہے, اور ادھر ہم آرام سے اپنا بیٹھے ہوئے ہیں, روزی کما رہے ہیں, آرام سے کھا رہے پی رہے.
اب ہمارے اسلام کے خلاف کوئی آدمی آنچ اڑاتا ہے، کوئی ہمارے اسلام کی عزت نکالتا ہے، تو ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنا بھی حیا نہیں ہے، اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کے اوپر کچھ ریاکشن تو لیں۔ آپ بولیں گے کہ مسلمانوں کی بات گورنمنٹ سنتی، ارے بھائی تم کو وہ دور یاد ہے؟ اس سے پہلے ابھی کچھ 200 سالوں سے یہ گورنمنٹ کی حکومت چل رہی ہے، 200 سال بھی نہیں ہوئے ان کی حکومت آ کر، 750 سال ہمارے مسلمانوں نے حکومت کی۔ 200 سال جو گزرے ہیں، اس سے پہلے 750 سال ہمارے پوری دنیا پر مسلمان حکومت کرتے تھے، مسلمانوں کی سرکار چلتی تھی۔ کوئی بھی زنا کرتا اس کو فوراً سزا سنا دیتے، کوئی چوری کرتا اس کے ہاتھ کاٹ دیتے۔ یہ اسلام کی سزا ہے۔ اس زمانے میں 750 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ یہ 200 سال سے بس یہ لوگ حکومت کر رہے، اور ہمارے مسلمان بھائی لوگ ہار گئے۔ ان کے خلاف آواز اٹھانے، بھائی ہمارے اندر طاقت ہے، اللہ نے ہمیں جتنا مال دیا ہے اس کے ذریعے دفاع کرو، زبان دیا ہے اس کے ذریعے لڑو۔ اپنے گھر کے اوپر اگر کوئی آنچ آتا ہے، اپنے گھریلو معاملوں میں مسلمان زور و شور سے لڑتا ہے، یہ کر دے تم، وہ کر دے تم، لیکن ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے، اس وقت میں میرے مدرسے میں تھا، تو اس وقت یہاں نیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہم لوگ، تو پتا چلا کہ ادھر پورا پانی سے بھرا ہوا ہے، پورا وجے واڑہ کیا ہے ڈوب گیا ہے، سیلاب وغیرہ، یہ کرشنا بیریج کے 2 گیٹ ٹوٹ گئے، یہ ٹوٹ گئے، لوگوں کے حالات خراب ہے کہ نہیں؟ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لوگوں کے گھر ڈوب گئے، اتنے حالات آ گئے۔ یہ 2 دن کے حالات کے لیے ہم لوگ اتنا پریشان ہو گئے، بس گھر ڈوب گئے، پانی ڈوب گئے، اللہ کیا ہو رہا ہے، اللہ ہمارے اوپر یہ عذاب۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے، ادھر کے وجے واڑہ کے مسلمان تو پورے مطلب یہ ہو گئے، گھابرے ہو گئے، کیا ہو رہے بھائی، یہ ہمارے اوپر اچانک گھر ڈوب جا رہے، یہ پانی کیا ہو۔ لیکن یہ تو کچھ نہیں ہے، صرف 1 ہفتہ، شاید 1 ہفتہ رہا پانی۔ اس سے بھی خطرناک جو 1 سال قریب ہونے آ رہا ہے، غزہ کے بچے، فلسطین کے بچے، آج بھی ان لوگوں پر کیا ہے، بم پھٹتے ہیں، آج بھی 1 سال ہمارے کتنا ہو گئے، 1 ہفتہ بھی ہوا نہیں پانی آنا، ہمارے اوپر مصیبت آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 1 ہفتہ بھی نہیں، ہم لوگ پریشان ہو گئے، کیا اور بھائی اللہ ایسا کرتا ہے، کھانا کھانے نہیں، پانی نہیں، معصوم بچے ہیں، گھر ڈوب جاتے ہیں، سامان ہوئے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو فلسطین کی طرف، ان کے گھر، بچے، کئی ہزار بچے، چھوٹے بچے کیا ہیں، مر گئے، کئی ہزار بچے، کئی ہزار عورتیں اللہ کو پیارے ہو گئے، کئی ہزار مرد اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر بھی وہ لوگ کیا ہے، ایک ہی بات بولتے ہیں، فلسطین والے، غزہ والے کیا بولتے ہیں، تمہیں کتنے لوگ ابھی مارو، کتنے ہزار ہے تو بھی تمہیں جان لے دو، لیکن ہمارے نبی کے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف کوئی بات ہمیں برداشت نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ بات بولتے، وہ لوگ کیا بولتے ہیں، تمہیں کتنے بھی جان لے لو، کتنے لوگ بھی مار لو، بچے بھی لے لو، عورتیں بھی لے لو، مار دو، بم کر دو، بلڈوز کر دو، ہمارے گھر توڑو پھوڑو، لیکن تمہیں یہ سب کرے کوئی بات نہیں، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، اس کے اوپر آج آئے جائیں۔ وہ لوگ یہ بولتے، لیکن آج ہمارے ادھر دیکھیں تو 1 ہفتہ کیا، بس ہمارے ادھر پانی آیا، گھر ڈوب گئے، سامان وغیرہ خراب ہو گئے، تو مسلمان پریشان، ہائے ہائے کیا ہو جاتا ہے، کیا ہے رے بھائی۔ لیکن ادھر 1 سال سے بچے، ان کے گھروں پھٹ رہے، بم باری ہو رہی ہے، کیا کیا ہو رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ صبر کے ساتھ اللہ کو ایک کر کے دعا کرتے ہیں۔ ان کے ایمان کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، آسمان زمین کا فرق۔ ہمارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، ان کا ایمان اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ صرف اللہ کو راضی کرتے ہیں، وہ لوگ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی بات آئے، چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو، برداشت نہیں کرتے۔ وہ لوگ بولتے تم ہماری جان لے لو، لیکن اسلام کو کچھ بھی بولنا نہیں، اسلام کو کچھ بھی بولنا نہیں۔
کیوں؟ یہ اسلام جو ہے ہمارے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مشکلات کے ساتھ، اتنے تکلیف کے ساتھ اس کو یہاں تک پہنچائے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا درجہ دیا ہے. سب سے پہلے اللہ کا درجہ ہے، اس کے بعد ہمارے نبی کا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب کہا ہے، اپنا جگری دوست کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی سے محبت تھی. حالانکہ نبی کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو دین ہے یہ میری امت تک، آنے والی امت تک پہنچنا ہے. اللہ کے نبی کو صرف اپنی فکر نہیں تھی. انہوں یہ نہیں سوچے کہ میں بس نماز پڑھ لینا، میں جنت میں جانا. نہیں، وہ یہ سوچے کہ میری امت بھی جنت میں جانا ہے. میں ایک جنا نہیں،